اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ اعلان دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ کی رضا لازم ہے ان تمام امور اور اعمال صالحہ کو، متحقق ہے جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، جن سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، وہ ان کی زندگیوں میں تمام اعمال صالحہ ہوں گے اور امور خیر ہوں گے۔ ہر وہ امر خیر، ہر وہ عمل صالح جس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ پاک مجموعاً ان کی زندگیوں میں جمع فرما دے گا۔ پھر ایک بڑی عجیب بات لطیف اللہ پاک نے آگے فرمائی آیت نمبر 20 میں، لِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ میں نے کہا نا کہ یہ جو بات کی فتوحات ہیں اور اموال غنیمت ہیں، یہ دلیل ہوں گے کہ یہ مومن ہے، دلیل بنے گی اس بات کی۔ اللہ نے یہ قرآن مجید میں کہہ دیا لِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو مغانم آئیں گے اور فتوحات ہوں گی، یہ ان مومنوں کے لیے دلیل ہوں گی، نشانی ہوں گی۔ یہ اللہ نے اس کو نشانی قرار دے دیا۔ اگر یہ ان کے ہاتھوں پر فتوحات ہوں اور غنائم آتے رہیں تو آیتاً للمومنین، اہل ایمان کے لیے یہ دلیل اور نشانی ہوگی کہ اللہ کا کہا ہوا سچا ہے اور یہ مومن ہیں، اور اللہ کی بشارتیں ابد الاباد تک ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آیت اللہ تبا تبائی اسی نقطے لتکون آیۃ للمؤمنین کے تحت کہتے ہیں اے وعدہم اللہ بہذہ الإصابہ، اصابۃ الفتح والغنائم الکثیرہ المعجلہ والمؤجلہ، کہ یہ جو اللہ پاک نے ان کے ایمان کی نشانی بنائی کہ یہ مومن ہیں، اور ان کے سچے مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کو فتوحات ہوتی رہیں گی، ان کو اموال غنیمت ملتے رہیں گے، اور جلدی ہونے والی فتوحات بھی ہوں گی اور دیر سے ہونے والی فتوحات بھی ہوں گی۔ جلدی ہونے والی فتوحات میں نے بیان کر دی، فتح خیبر ہے، فتح مکہ ہے، حوازن اور حنین کی فتوحات ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر یہ فتوحات معجلہ ہیں جو جلدی ہو گئی، اور فتوحات مؤجلہ واو پر حمزہ دیر کے ساتھ ہونے والی وہ فتوحات ہیں جو خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی، تو وہ بھی اللہ کے وعدہ کے مطابق ہوئی، وہ بھی اللہ کے وعدہ کے مطابق ہوئی۔ یہاں ایک بڑی ایک لطیف اور ایمان افروز بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا، اگر میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ساری فتوحات، غزوہ روم کی فتوحات اور فارس و ایران کی فتوحات، اور یہ فاروق اعظم اور عہد فاروقی اور عہد خلافت راشدہ کے لیے وعدہ ہے، اور اس وعدے کی تکمیل کو آیۃ للمؤمنین، ان کے ایمان کی دلیل اور شہادت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب کیا یہ وعدہ سیدنا عمر فاروق پر اور خلافت راشدہ پر یہ وعدہ اللہ کا اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ اور ان کے دور کی فتوحات اس آیت کریمہ اور دیگر آیات کریمہ جہاں اللہ کے وعدے ہیں ایمان کے، اس کے تحت آتی ہیں یا نہیں؟ اب ایک سوال ہے، اس کا جواب سیدنا مولا علی شیر خدا سے بھی پوچھتے ہیں۔ جتنی تفسیر اب تک میں نے کی، یہ آیت اللہ تبا تبائی کی بات بھی تھی اور خود قرآن کی بات میں نے کر دی۔ اب پوچھتے ہیں مولا علی شیر خدا سے، کیا یہ جو وعدہ اللہ نے کیا فتوحات کا، اور میں نے تفسیر میں جو بات کی فتوحات میں اخرى لم تقدروا علیہا، دور کی فتوحات جنہیں آیت اللہ تبا تبائی نے فتوحات معجلہ کہا، بعد میں دیر سے ہونے والی فتوحات، اور میں نے تعیین کی، میں نے کہا غزوہ روم کی فتوحات، ملک شام کی فتوحات اور بلاد فارس و ایران کی فتوحات جو عہد فاروق اعظم میں ہوئی، وہ ساری آیت للمؤمنین، ان کے ایمان پر اور اللہ کی رضا پر دلیل ہیں۔ جو کچھ کہا، اب اس کی تائید کہ کیا یہ وعدہ اللہ کا ان فتوحات کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت راشدہ کے دور پر اس کا اطلاق جائز ہے یا نہیں؟ اب ایک آخری بات پتے کی کہوں، اب یہ سوال خود مولا علی المرتضیٰ سے کرتے ہیں علیہ السلام، کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس کا جواب لینے کے لیے میں نے اٹھایا ہے نہج البلاغہ کو۔ اب اس سے بڑی معتبر کتاب
حضرات شیعہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کے نزدیک اس سے بڑی معتبر کتاب تو کوئی نہیں ہوگی قرآن مجید کے بعد. ان کے ہاں یہ نہج البلاغہ ہے اور اس کا خطبہ نمبر جو میں پڑھ رہا ہوں خطبہ نمبر 146 ہے، نوٹ کر لیں. نہج البلاغہ ومن کلام لہ علیہ السلام، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا خطبہ اور ان کا کلام ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے. یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں. عہد فاروقی میں خلافت راشدہ اور عہد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قد استشارہ عمر بن الخطاب فی الشخوص لقتال الفرس بنفسہ. جب فارس اور ایران کا جہاد ہوا، قتال ہوا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا بنفس نفیس اس قتال کی قیادت کرنے کا اور باہر جانے کا. خود ارادہ کیا کہ میں خود جاؤں. اس پر انہوں نے مشورہ کیا سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے، شیر خدا سے. اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے. جب ان سے مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب اور اعلیٰ نصیحت کی اور مشورہ دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے فرمایا قد استشارہ عمر بن الخطاب فی الشخوص لقتال الفرس بنفسہ. جب خود جانے کا ارادہ کیا جہاد فارس و ایران کے لیے تو مشورہ کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی المرتضیٰ سے. اس پر سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے جواب دیا. خطبہ نمبر 146 نہج البلاغہ کا فرمایا ان ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا خذلانہ بکثرت ولا قلہ. اے میرے بھائی فاروق اعظم عمر فاروق، یہ جو امر ہے، یہ جو فتوحات کا معاملہ ہے، ایک مشورہ اس سے پہلے آپ نے روم کے لیے کیا ہے. میں نے کہا تھا نا بلاد روم، اور ایک بلاد فارس ایران کا، اس کا بھی ذکر کرتا ہوں بعد میں. تو جب آپ نے پوچھا تو جواب دیا مولا علی شیر خدا نے کہ یہ امر جو فتح ہے، روم کے بلاد ہوں یا آپ جا رہے ہیں فارس اور ایران کی فتوحات کے لیے، اس فتح کا امر اور اللہ کی مدد و نصرت، فتح یاب ہو جانا یا شکست پانا، یہ افواج اور لوگوں کی کثرت و قلت پر مبنی نہیں ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی ہماری فتح کہ افواج زیادہ ہوں، یا شکست اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ افواج کم ہیں. یہ مولا علی شیر خدا کے لفظ ہیں. فتح و شکست کا انحصار افواج کی کثرت اور قلت، زیادہ تعداد اور کم تعداد پر مبنی نہیں. اس کا تعلق تو اللہ کے اس وعدہ سے ہے جو ہمارے ساتھ فتح یابی کا وعدہ ہو چکا ہے. اب اس سورہ الفتح کا اطلاق مولا علی شیر خدا عہد فاروق اعظم اور خلافت راشدہ پر اور خود سیدنا عمر فاروق پر کر رہے ہیں. فرماتے ہو دین اللہ الذی اظہرہ. اے میرے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کام کی باغ ڈور کو آپ نے سنبھالا ہوا ہے اور جس مہم پر آپ جا رہے ہیں اور جو ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں، ہو دین اللہ، یہ اللہ کا دین ہے. الذی اظہرہ، جس کو غالب کرنے کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہوا ہے، جس کو اللہ نے غالب کیا پہلی فتوحات کی شکل میں، اور آگے بھی اللہ اس کو غالب کرے گا. وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ، یہ اللہ کی فوج ہے. جندہ، اللہ کی فوج ہے جس کے آپ سپہ سالار ہیں. یہ صحابہ کرام کی فوج اللہ کی فوج ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی مدد کی، ہر جگہ اس کی اعانت کی. واللہ منجز وعدہ وناصر جندہ،
اللہ پاک نے ہر جگہ اس کی مدد کی، اس کی اعانت کی اور اس کو بلند مقام اور مرتبہ تک پہنچایا کہ فتوحات کے ذریعے اسلام کا سورج آفتاب بلند ہو گیا ہر طرف، جہاں تک اللہ نے چاہا اس کو پہنچا دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں حتی بالغ ما بالغ و تعالی حیث تعالی، اس دین کی فتوحات کا اور غلبے کا سورج جہاں جہاں تک اللہ نے چاہا طلوع ہوتا چلا گیا، اور جہاں جہاں تک اللہ نے چاہا فتوحات کے ذریعے اسلام کی سلطنت وسیع ہوتی چلی گئی، پہنچتی گئی۔ اب مولا علی شیر خدا سیدنا فاروق اعظم کو ایک خاص جملہ بول رہے ہیں، کہتے ہیں وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے بھائی عمر آپ خود نہ جائیے، فکر نہ کیجئے، ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے، مغانم کثیرہ آئیں گی، اللہ کی فتح فتوحات کی اصابت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے کہ تم جن کی نہ قدرت رکھتے ہو نہ تصور کرتے ہو وہ فتوحات بھی تمہیں نصیب ہوگی۔ آج ان فتوحات کا وقت آ گیا ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کا زمانہ عہد فاروق اعظم کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعدہ کے پورے ہونے کا زمانہ۔ تو آپ نے فرمایا وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم اللہ کے وعدہ پر ہیں، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم فتح یاب ہو کر رہیں گے۔ اب یہ وہ مشورہ دے رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم کو، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کو جنہوں نے غصب کر رکھا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ کیا غصب کرنے والا اللہ کے وعدہ پر ہوتا ہے؟ اسے اللہ کی مدد ہوگی، اسے اللہ کی نصرت ہوگی، وہ سورہ الفتح کی آیات کا سچا مصداق ہوگا، اور مولا علی شیر خدا اس کو یہ مبارکبادیاں دیں گے؟ ہم سے مراد کون ہے؟ یعنی سیدنا فاروق اعظم ہیں، ان کا لشکر ہے صحابہ کرام کا، مولا علی شیر خدا خود ہیں، کل جمی صحابہ ہیں، 30 ہزار صحابہ کے لشکر جایا کرتے تھے اور تابعین کے، ان کو کہہ رہے ہیں نحن علی موعود من اللہ، اور اللہ پاک پھر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا، وفا فرمانے والا ہے، منجز بعدہ و ناصر جندہ، اپنے وعدے کو اللہ پورا کرنے والا ہے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، اور اپنے لشکر کو تو گویا صحابہ کرام کے لشکر کو، عہد خلافت فاروقی کے لشکر کو مولا علی شیر خدا نے جندہ اللہ کا لشکر قرار دیا ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، ہمارا نہیں، اور اللہ اس کو کامیاب کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اے میرے بھائی عمر آپ خود نہ جائیے، کیوں؟ فرماتے ہیں وہ مکان القیم بالامر، آپ خلیفہ ہیں، القیم بالامر، یاد رکھنے یہ لفظ ہے القیم بالامر۔ لغت عرب کی کتاب القاموس اٹھا کے دیکھیے، جلد سوم 3 جلد صفحہ 92، قیم الامر کا معنی خلیفہ ہے، نظام چلانے والا، اللہ کے نبی کی جانشینی کرنے والا، نظام چلانے والا، اصلاح کرنے والا، نظام و انصرام کرنے والا، قوم کی اصلاح کا ذمہ دار، اور الخلیفہ آپ ذمہ دار ہیں، قیم ہیں بالامر، اولی الامر کی طرف اشارہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نے آپ کو اولی الامر بنایا ہے، آپ قیم بالامر ہیں، اللہ کے امر کے ساتھ خلیفہ ہیں، اور امر الہی کو نافذ کرنے والے ہیں۔